نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر وتعزروه وتوقروه صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی خاص توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس نشست جمعہ کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ نشست جمعہ سے حج اور اس کے منصوبات کا بیان ہم نے شروع کیا ہے، مگر اس گفتگو کو اسی مقام پہ روک کر ایک اور دین کے اہم اور بنیادی موضوع پر آج گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ حالات حاضرہ کے تحت بدقسمتی سے جس طرح کہ آپ احباب کو معلوم ہے، ہندوستان میں ایک گھٹیا ترین خاتون نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کا اظہار کیا ہے۔ سو اس خبیثہ اور گھٹیا ترین عورت جو انسانیت کے نام پر بھی ایک دھبا ہے، اس کی مذمت کے طور پر اپنی حیثیت کے لائق اور اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت کا تحفظ اور حضور علیہ السلام کی شان اقدس کا بیان اور اس کا اظہار کر کے اپنے ایمان کو تازگی، فرحت اور جلا دینے کے لیے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں ہم اس معنی کو لیں گے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا جو ادب اور احترام ہے اس کا معنی کیا ہے، اور بے ادبی اور گستاخی کا معنی کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ پھر یہ ایک مفصل ترین مضمون ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، احوال صحابہ اکرام کی روشنی میں اور اقوال ائمہ کی روشنی میں ایک مفصل مضمون ہے یہ، مگر چونکہ ہمارے پاس آج کی نشست کے لیے بھی وقت کم ہے، بڑے اختصار سے قرآن مجید سے جو چیزیں ہم لے سکیں گے اس کا بیان کریں گے، اور ویسے بھی ایک ترتیب کے ساتھ بھی ہمارے پاس آگے زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے موضوعات ابھی موقع کی مناسبت سے باقی ہیں۔ حج کے ایام بھی قریب ہیں، قربانی بھی ہے،
اور اس کے متعلقات کا بیان جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو روک کر تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا تقاضا پیش کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اسی کا بیان اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا تھا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، کہ یہ سب چیزیں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جملہ فرائض فروع کا درجہ رکھتی ہیں، اور اصل فرض جو ہمارا پہلا درجہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی اور محبت کا ہے۔ اس لیے ہم آج اصل الاصول بندگی استاجور کی کر رہے ہیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ گفتگو کی ابتدا قرآن مجید سے ایک مقام سے ایک آیہ مقدسہ کا آخری حصہ جو میں نے تلاوت کیا وہاں سے کرتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پیچھے اس آیت میں سارا ذکر ایمان والوں کا آیا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الی آخر الآیہ، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، یعنی ایمان والوں کا بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے بھی ایمان والے ہیں تو تبھی تو وہ رسول کی اتباع کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ علامات اور شانوں کا ذکر کیا اس آیہ مبارکہ میں۔ آخری حصے میں جہاں سے ہم نے تلاوت کی آیہ مبارکہ کو، اس میں پھر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اس رسول پر، بہی میں ہی ضمیر کا مرجع رسول ہے، الذین یتبعون الرسول، رسول کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اسی طرح اب اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید میں بیان آ چکا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے امی بھی ہے، ان کے ایمان کا بیان کر دیا۔ اس کے بعد آگے جا کے پھر یہ ارشاد فرمانا، فالذین آمنوا بہ، کہ پس وہ ایمان لے آئیں اس رسول پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس آیہ مبارکہ کے آخر پہ جا کے اللہ پاک نے فرمایا ہے اولئک ھم المفلحون، کہ جن شرائط کا بیان اور جن چیزوں کا بیان ہم اس آیت میں کر رہے ہیں، اگر تم ان شرائط کو پورا کر لو اور ان چیزوں پہ عمل کر لو تو کامیابی یقیناً تمہارا مقدر ہو جائے گی اور فلاح پا جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلی چیز کا بیان فرمایا، فالذین آمنوا بہ، تم ایمان لے آؤ اس رسول پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان تو وہ لا چکے، ایمان تو لے آئے ہیں وہ، اسی لیے تو پیچھے ان کا ذکر کر دیا کہ وہ اتباع کرتے ہیں رسول کی، اطاعت کرتے ہیں رسول کی، بھی ایمان والے ہوئے تو تبھی تو اطاعت اور اتباع کی۔ اب جب اتباع کر لی، ایمان والے ہو گئے، پھر قرآن مجید کا یہ کہنا کہ ایمان لاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو، تو یہاں پہ آمنو کا معنی کیا ہے، ایمان لانے کی مراد کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ حقیقتاً تو وہ ایمان لے آئے جس کا بیان کر دیا، یتبعون الرسول، کہ وہ لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں یعنی مومن ہیں۔ پھر آگے جا کے جو بیان فرمایا کہ ایمان لے آؤ، اس سے ظاہراً ایمان لانا مراد نہیں ہے، ایمان تو لے آئے
بیان ہے ایمان کی اصل کا، ایمان کی بنیاد کا، ایمان کی جڑ کا، ایمان جہاں سے جنم لیتا ہے، ایمان جہاں سے بنتا ہے۔ بیان کیا اللہ پاک نے اس کا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اور فلاح پانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ جو عزت اور وقار مسلمانوں کو کسی زمانے میں ملا تھا وہی وقار پھر سے تمہیں نصیب ہو جائے اور لوٹی ہوئی عزت تمہاری پھر سے بحال ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ پہلی شرط یہ پوری کر دو کہ جو ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی حقیقت ہے اور ایمان کی جان ہے، اس کو اپنا لو۔ باری تعالیٰ وہ ایمان کی جان اور حقیقت کیا ہے؟ فرمایا آمنو بھی، ہی ضمیر کا مرجع رسول کی طرف لوٹا کہ جس رسول کا بیان ہم کر رہے ہیں، آمنو ایمان کی حقیقت کو پالو، اس رسول کی ذات سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کر لو، اسی کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ، اس رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لو، اپنے آپ کو غرق کر دو اس رسول کی محبت میں، ڈوب جاؤ اس کے عشق میں، جب تک یہ درجہ تمہارے ایمان کو نصیب نہ ہو جائے فرمایا تم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو گویا پہلی چیز اور پہلی شرط کامیابی اور فلاح کی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ لوگوں اگر تم کامیابی پانا چاہتے ہو تو میرے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کیا کرو، پہلی چیز۔ اب اس سے آگے بیان کیا وَعَزَّرُوا، دوسری چیز کا بیان۔ عزرو میں بھی ہو ضمیر کا مرجع رسول کی طرف لوٹ رہا ہے، جو پیچھے عبارت قرآن میں رسول کا ذکر آیا کہ اس رسول کی تعظیر کرو، اس رسول کی تعظیم کرو، اس کی تکریم کرو، اس رسول کا ادب اور احترام کرو۔ اب اس میں بعض لوگوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس رسول کا ادب اور احترام کرو، یہ معنی کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اگر خالی ادب کا بیان اللہ پاک نے کرنا ہوتا کہ میرے رسول کا ادب کرو اور احترام کرو، اس کے لیے صیغہ آتا وَعَظَّمُوا، اس رسول کی تعظیم اور تکریم کرو۔ مگر اللہ رب العزت نے اگر ہم غور کریں تو ارشاد فرمایا وَعَزَّرُوا، کہ اس رسول کی تعزیر کرو۔ اب تعظیم اور تعزیر میں فرق ہے، عظموا اور عزروا میں فرق ہے۔ قاضی ایاز کی الشفا کو آپ پڑھیں تو انہوں نے معنی بیان کیا عزروا کا کہ عظموا کا معنی ہے کہ ادب اور احترام کرنا۔ اگر خالی ادب کی بات ہوتی تو صیغہ آتا عظموا، اس رسول کا ادب کرو، مگر اللہ نے جو فرمایا وعزروا، قاضی ایاز الشفا میں فرماتے ہیں اس کا معنی خالی ادب کرنا نہیں ہے، خالی احترام کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے شرط یہ لگائی ہے لوگوں، پہلی شرط تو یہ کہ اگر کامیابی چاہتے ہو میرے حبیب سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کیا کرو، اور دوسری شرط میں عزروا کہہ کے بیان یہ کیا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو خالی ادب کی بات نہیں کی، خالی احترام کی بات نہیں کی، ہر کسی کے ادب کا بیان کیا تو اس کے لیے عظموا کا صیغہ استعمال کیا کہ بڑوں کا ادب کیا کرو، مشائخ کا ادب کیا کرو، ماں باپ کا ادب کیا کرو، ہر کسی کے ادب کی بات کی تو خالی ادب اور احترام کی بات کی۔ مگر جب رسول پاک کے ادب کی بات آئی تو خالی عظموا کہہ کے ادب اور احترام کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا وعزروا، لوگوں مصطفیٰ کا ادب کرتے ہوئے خالی ادب نہیں، حد سے بڑھ کے مصطفیٰ کا ادب کیا کرو، پھر ادب کا حق ادا ہوگا، حد سے آگے بڑھ جایا کرو میرے رسول کا ادب اور احترام کرتے ہوئے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہمارے سامنے کامیابی پانے کی جو دوسری شرط اس نسخے میں اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کا ادب کرو تو ایک حد میں رہ کے کرو، حد میں رہ کے کرو، پھر ادب کا حسن اور ادب کا حق ادا ہوگا۔ اگر حد سے بڑھ گئے تو پھر آپ گناہگار ہو گئے،
ماں باپ کا ادب اس کی اللہ نے ایک حد رکھی ہے، وہ شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دیں، قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ ان ماں باپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا، تو ادب کو محدود کر دیا، ایک حد میں قید کر دیا۔ مشائخ کا ادب اس کا حکم دیا کہ مشائخ کا ادب کیا کرو، اس کی ایک حد رکھی، حد میں رہے تو پھر وہ ادب ہے اور ادب کا حق ہے، حد سے بڑھ جائے تو انسان گناہ کی طرف جائے گا۔ اسی طرح استاذ کا ادب اس کی ایک حد رکھی، حد سے بڑھ گیا تو ناجائز ہو گیا اور گناہ ہو گیا۔ تو الغرض فرمایا ہر کسی کا ادب کرتے ہوئے حد کا خیال رکھا کرو، ہر کسی کے ادب کو حد میں رہ کے کرو تو ادب کامل ہوگا اور ادب کا حق ادا ہوگا۔ ادب کرتے ہوئے حد سے بڑھ گئے، اوروں کی بات آئی، فرمایا حد سے بڑھ گئے تو گناہ کر بیٹھے اور ناجائز ہو گیا، مگر جب ادب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئی، فرمایا ایمان کے دعوے کرنے والوں اب حد میں رہ کے ادب کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، اوروں کا ادب کرو تو حد میں رہ کے کرو، حد سے آگے نہ بڑھا کرو، مگر مجھے اپنی عزت کی قسم مصطفیٰ کے ادب کی بات آئے حد میں نہ رہا کرو، حدوں سے گزر جایا کرو آگے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے ہر کسی کا ادب حد میں کرو گے تو ادب کا حق ادا ہوگا، اور حد سے بڑھ گئے تو بے ادبی کر دی اور گناہ کا کام کیا اور حرام کی طرف چلے گئے۔ مگر میرے حبیب کے ادب کی جب معاملہ اور بات آئے تو اب اوروں جیسا معاملہ نہیں کرنا کہ حد میں رہ کے ادب، اب حد میں رہ گئے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اب میرے حبیب کا ادب کرتے ہوئے فرمایا وَعَزَّرُوا، اگر یہاں پہ بھی حد میں رکھنا ہوتا تو میں کہتا عَزَّمُوا، حد میں رہ کے ادب کرو اوروں کی طرح، میں نے حبیب کے لیے معاملہ اوروں جیسا رکھا ہی نہیں، فرمایا عَزَّرُوا، حد میں نہیں، حد میں رہ کے کرو گے ادب تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ ایمان کی سلامتی چاہیے تو حد سے گزر جاؤ ادب کرتے حد سے بھی آگے بڑھ جاؤ۔ تو یہ معنی ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں جو ہمارے سامنے آیا کہ اوروں کا ادب وہ حد میں رہ کے کیا جائے تو ادب ہے، حد سے بڑھ گئے تو گناہ ہوا اور بے ادبی ہوئی، مگر آقا علیہ السلام کا ادب حد سے بڑھ کے کریں گے تو ادب ہے، حد میں رہ کے کیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ ایک چیز تو ادب کے حوالے سے یہ آئی۔ اب اس کے برعکس بے ادبی کا معنی لیں کہ بے ادبی کیسے ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی۔ بہت ساری جہات ہیں اس کی، مگر ایک نازک جہت پہ، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، ایک نازک سی جہت جو اسی اصول پہ ہمارے سامنے آئی اس کو لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ اوروں کی کوئی بے ادبی کرے تو وہ کلمات سے، احوال سے، افعال سے ادا ہوتی ہے، کہ کوئی کسی کے بارے میں گالی گلوچ کرے، نازیبا کلمات کہے، کسی کی تحقیر بیان کرے تو وہ اس کی بے ادبی بنے گی۔ کسی نے ماں باپ کو برا بلا کہا، کہانی مانا تو ان کی بے ادبی، استاذ کا کہانی مانا، برا بلا کہا، برے الفاظ سے یاد کیا، استاذ کی بے ادبی، مشائخ کے بارے میں اسی طرح کا عقیدہ رکھا تو ان کی بے ادبی۔ الغرض ہر کسی کی نافرمانی کرنا اور ان کے بارے میں نازیبا کلمات کا استعمال کرنا یہ ان کے لیے بے ادبی بنتی ہے۔ مگر کیا یہی اصول آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے بھی رکھا؟ نہیں، یہاں پہ آ کے اصول اس طریق سے بھی بدل دیا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی، اس طرح کے کلمات کہنے سے تو بے ادبی ہوگی ہی، مگر ایمان والوں، محبت کے دعوے داروں اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ادب کا دعویٰ کرنے والوں، میرے حبیب کی یہ بھی بے ادبی ہے کہ کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کرے اور شان بیان کرنے میں بخل کر جائے، یہ بھی حبیب کی بے ادبی ہو جائے گی۔ کوئی آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان کرے، اس میں کمی کے ساتھ، نقص کے ساتھ عظمت اور شان کا اظہار بیان کرے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ یعنی شان بیان کرنا اس اعتبار سے بئی معنی کہ اس میں گھٹن آ جائے، تنگی آ جائے کہ اللہ نے یہ دیا تھا یہ نہیں دیا،
اس شان سے نوازا تھا، اس شان سے نہیں نوازا۔ اس طرح کی گھٹن اور تنگی کا آ جانا عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی میرے حبیب کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس کو بھی فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر اس بے ادبی کے معنی کو بھی ترک کرنا ہوگا، اور ادب یوں کرو کہ ہر حد سے آگے گزر جاؤ۔ کوئی حد اللہ نے نہیں رہنے دی، آقا علیہ السلام کے ادب کی کوئی حد رکھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی معنی ہمارے سامنے اخذ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کہ تم آقا علیہ السلام کا ذکر اور ادب کرتے ہوئے حد سے بڑھ جاتے ہو۔ ارے بابا کون سی حد؟ اللہ نے تو کوئی حد رکھی نہیں حضور کے ادب کی۔ اگر کوئی حد بیان ہوئی ہے تو وہ سامنے لے آؤ، بے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ نے تو کہا وَعَزَّرُوا، جو حد تمہارا ذہن سوچے اور جس کا فہم اور شعور تمہارے سامنے آئے کہ یہ حد ہو سکتی ہے، اس حد سے بھی آگے بڑھ جاؤ، یہ میرے حبیب کا ادب ہوگا۔ ہر حد سے آگے گزر جاؤ، یہ آقا علیہ السلام کا ادب ہوگا، سوائے ایک حد کی، وہ حد نہیں پھلانگنی۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ محمد کو محمد ہی سمجھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس رب نہیں کہنا، باقی جو بھی کہو گے مصطفیٰ کی شان اور ادب اس سے بھی اعلیٰ ہوگا، بس اس حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ عظمت اور شان اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو ادب کا اور بے ادبی کا یہ تصور قرآن مجید کی پہلی آیہ مبارکہ کے اس حصے سے ہمارے سامنے آیا۔ اب اس میں آگے دو اور چیزوں کا بیان ہے، اس پہ ہم آخر میں آئیں گے اگر وقت ملا۔ اب اس پہ یہاں پہ روک کے ایک دو مثالیں صحابہ اکرام کے احوال کی دینا چاہتا ہوں تاکہ بات نکھر کے ہمارے سامنے آ جائے اور اس کی وضاحت ہو جائے کہ صحابہ اکرام کا ایمان کا معیار کیا تھا۔ جس ایمان کی مثالیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی، راہ ہدایت اور پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا چاہیے تاکہ اپنے ایمان کو سلامت کر سکیں اور آقا علیہ السلام کے ناموس رسالت کا تحفظ کر سکیں، اور اس میں اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کر سکیں، اپنے عمل، اپنے قول، اپنے حال کے وساطت سے۔ حضور علیہ السلام بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے، معروف حدیث ہے، عبارت کی طرف ہم نہیں جاتے، بڑے اختصار سے بس خلاصہ لیتے ہیں اس کا، شاید یہ حدیث پہلے بھی کسی جمعہ کے خطاب میں ہماری آئی ہو۔ حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں جھگڑا ہوا تھا، ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر میں صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، نماز کا وقت اگر ہو جائے اور میں نہ آ سکوں تو تم مصلی پہ کھڑا ہو کے جماعت کروا دینا، اگر مجھے وہاں پہ دیر ہو جائے معاملات طے کراتے ہوئے تو نماز کا وقت آ جائے تو تم نماز کی امامت کر دینا۔ یہ کہہ کے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب وہاں پہ حضور علیہ السلام کو تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، اقامت ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مصلی پہ آئے اور نماز کی امامت شروع فرما دی۔ اب جماعت ہو رہی ہے، آدھی نماز ہو گئی، آدھی نماز باقی ہے، پیچھے سے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہر کسی کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو، پیچھے سے کوئی آئے تو صف آخری صف میں جہاں پہ جگہ ملے اسی مقام پہ وہ کھڑا ہو جائے گا، جہاں پہ صف میں جگہ خالی ہے اسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہوگا۔ یہ اوروں کی بات ہے، مگر یہ بات بھی سامنے لاتے جائیں کہ اوروں کا معاملہ اور آقا علیہ السلام کا معاملہ اللہ نے ہر جہت میں ایک جیسا نہیں رکھا، ہر جہت میں ایک جیسا نہیں رکھا، یہ فرق کر دیا۔ اوروں کے لیے یہ ہے کہ صف میں جہاں پہ آخر میں جگہ ملے وہ کھڑا ہو جائے گا، آگے نہیں آئے گا۔ مگر اب دیکھیں بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آخری صف میں نہیں کھڑے ہوئے، آخری صف میں صحابہ اکرام، دو صحابہ کو درمیان میں اس طرح ہٹایا، صف کو چیرا اور اس صف سے گزر کے آگے تشریف لے آئے۔ اب ان صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ تو حضور آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے الٹے ہاتھ پہ اس طرح تالی بجانے شروع کر دی، وہ تالی بجانے لگے، حالت نماز میں تالی بجانے لگے، اور ارادہ ان کا یہ تھا کہ امام کو خبر ہو جائے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے اس صف کو چیرا تو اگلی صف میں نہیں کھڑے ہوئے،
اس سے اگلی صف کو بھی چیر کے آگے تشریف لے آئے. ہر صف آقا علیہ السلام چیرتے رہے حتیٰ کہ پہلی صف میں آ گئے. اور جس صف سے آقا علیہ السلام گزرتے ہر صف والے دیکھتے کہ حضور آ گئے ہیں، وہ الٹے ہاتھ پہ تالی بجانے لگے. الغرض پوری مسجد تالیوں سے گونجنے لگی. یہ عبادت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور آقا علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ تالی بجانے والوں جس نے بجائی اس کی نماز جاتی رہی. نہیں، یہ تالی بھی حضور کی محبت میں بجا رہے ہیں. یہ مقام ہے آقا علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے بھی قرآن اتر رہا تھا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اللہ نے بھی وحی نہیں بھیجی کہ حبیب کہہ دیں میری عبادت میں تالیاں بجانا کسی اور کے خیال سے، کسی اور کے دھیان سے، کسی اور کی آمد کی خبر دینے کے ارادہ سے میری عبادت کر رہے ہیں تو نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھیں، اعادہ کریں نماز کا. اللہ نے بھی وحی نہیں اتاری، قرآن میں حکم نہیں بنایا، بلکہ فرمایا لوگوں میرے اس قرآن نہ اتارنے پر بھی میرے اصول کو لے لو کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال اور دھیان آتا ہے، یہ غیر کا دھیان نہیں، یہ بھی میرا ہی خیال اور دھیان ہے. اس سے نماز ٹوٹتی نہیں، نماز کامل ہو جاتی ہے. نماز میں خشوع اور خضوع آ جاتا ہے. تو ہر صحابی ہر صف تالی بجانے لگے، وہ پوری مسجد گونجنے لگی. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ گئے کہ سوائے ایک ہی کام کے صحابہ اکرام عبادت میں تالی نہیں بجا سکتے، کوئی چیز انہیں اس کام پہ نہیں اکسا سکتی ایک کام کے سوا، اور لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. یہ سمجھ کے وہ بھی سمجھ گئے، چونکہ نماز ہماری نمازوں جیسی تو نہیں تھی، اور وہ مقتدی ہم جیسے تو نہیں تھے، صحابہ اکرام تھے اور نمازیں بھی ان کی تھی. وہ سمجھ گئے کہ کوئی شے ان کا دھیان نماز کی حالت سے ہٹا نہیں سکتی، ایک ہی شے ہے کہ حضور کی آمد ہو گئی ہے. امام بھی سمجھ گئے، انہوں نے مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر مصلی پہ رہو اور نماز پڑھاؤ اور کامل مکمل کرو نماز کو. حضرت ابوبکر نے سنا تو حالت نماز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرے حبیب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی موجودگی میں کہا کہ ابوبکر تم نماز پڑھاتے رہو، امامت کرتے رہو. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر پیچھے چلے آئے. اب آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور نماز مکمل کرائی. بقیہ امامت حضور علیہ السلام نے کی. نماز ہو چکی تو آقا علیہ السلام نے چہرہ کیا مقتدیوں کی طرف، صحابہ اکرام کی طرف، فرمایا ایک مسئلہ سماعت کر لو. صحابہ اکرام سے کہا کہ نماز میں اگر امام کو کسی شے پر مطلع کرنا چاہو تو تالی نہ بجایا کرو، یہ عورتوں کا طریقہ ہے. عورتیں پیچھے کھڑی ہو کے امام کو اطلاع دینا چاہیں وہ الٹے ہاتھ پہ تالی بجائیں حالت نماز میں. مرد کیا کریں؟ فرمایا وہ اللہ کی تکبیر کہا کریں، تسبیح کہا کریں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تسبیح اور تحمید کے ذریعے امام کو مطلع کریں. یہ بیان کر دیا. اب فرمایا ابوبکر جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مصلی پہ رہو اور نماز پڑھاؤ، پھر تم مصلی چھوڑ کے پیچھے کیوں چلے آئے؟ میرا حکم تھا تو مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو ایمان افروز بات کہی، یہ سمجھنے والی ہے، یہ تصور لینے والا ہے بارگاہ رسالت کے ادب کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا حکم تھا کہ مصلی پہ رہوں، مگر میرے ایمان نے، میری غیرت نے، میری حمیت نے گوارا نہیں کیا کہ مصطفیٰ پیچھے کھڑے رہیں اور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ پشت کر کے آگے کھڑا رہے. اگر آپ کو پشت کر کے آگے کھڑا رہتا میرا ایمان ہی سلامت نہ رہتا. وہ کون سی عبادت اور نماز ہے جس میں آپ کا ادب نہ رہے تو اللہ قبول کر لے؟ اگر آپ کو پشت کر کے عبادت کرتا رہتا، باہر میں جائیں ایسی عبادت اور نمازیں جس میں آپ کا ادب نہ رہے. تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی ادب کا سمجھایا ہے ہمیں کہ عبادت میں اور ذکر میں، محبت میں ادب کی بات کرتے ہوئے اگر کہیں پہ تنگی اور گھٹن کے ساتھ بیان کر دی، بیان چل رہا ہے حضور کے چہرہ اقدس کا اور بیان کرنے والا گھٹن کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا یہ میرے حبیب کی شان نہیں، بے ادبی کر رہے ہو تم.
بے ادبی کر رہے ہو، حضور کے مکھڑے کا ذکر کرنا ہے تو والضحیٰ کہہ کے کیا کرو، اس میں صراحت کے ساتھ کھلکھلا کے کیا کرو، یہ میرے حبیب کے ادب کی بات ہوگی۔ اب یہ تو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ دوسری بات دوسرے خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم کی لیتے ہیں، معروف حدیث ہے، یہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے، امام احمد بن حنبل مسند احمد میں لائے ہیں اس روایت کو، بڑی معروف حدیث ہے یہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ کا حج کر لیا طواف، اب حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، تو مخاطب کیا حجر اسود کو اور کہا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اس کے سوا تیری کوئی اور حقیقت اور حیثیت نہیں، اور میں جانتا ہوں میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، یعنی اس لیے تجھے نہیں چوم رہا کہ اگر چوموں گا تو مجھے نفع دے گا اور نہیں چوموں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، نفع اور نقصان کے لالچ سے میں نہیں چوم رہا تجھے۔ دنیا چومتی ہے نفع کے لالچ میں، بھی ہر کوئی جاتا ہے، ہر کوئی بوسہ لیتا ہے حجر اسود کا، اس لیے کہ وہ گناہ چوس لے گا، گناہ نہیں رہیں گے، چوس لے گا، ہر کوئی لالچ میں چومتا ہے، مگر قربان جائیں ایمان کو محبت کے اس نہج پہ لائیں، اس نہج پہ لائیں۔ ہر کوئی جاتا ہے، ایمانداری سے سوچیں، جو گئے ہیں جانے والے جو حجر اسود کو چومتے ہیں، ہر کوئی نفع کے لالچ میں چومتا ہے، مگر واہ عمر تیری محبت پہ قربان جائیں، تیرے ادب پہ قربان جائیں، تیری عظمت پہ قربان جائیں۔ فاروق اعظم نے کہا خدا کی قسم حجر اسود تو پتھر کے سوا کچھ نہیں، نفع نقصان کے لالچ اور ڈر سے نہیں چومتا، عمر تو اس لیے چومتا ہے آنکھوں سے دیکھا تھا مصطفیٰ نے تجھے چوما تھا، اگر حضور نے تجھے نہ چوما ہوتا تو کبھی عمر بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تو ان کے ایمان کا معیار تو یہ تھا، ادب کا معیار تو یہ تھا صحابہ اکرام کا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ہماری اسی طرف چل پڑی، میں اور آیات قرآنی کو لینا چاہتا تھا مگر چونکہ دو خلیفہ راشدین میں سے دو کا ذکر آ گیا، دو کا اور کر لیں، ایک مثال بڑے اختصار سے، اگر وقت بچا تو دوسری آیت کی طرف پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرۃ القضاء پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس سے ایک سال پہلے حدیبیہ کے مقام پر، جس سال حضور 6 سال کے بعد گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے 1400 یا 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ، اور حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا، تو اس مقام پر آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور امام ترمذی نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو جامع ترمذی میں بیان کیا ہے۔ اس مقام پر فرمایا عثمان تم سفیر بن کے چلے جاؤ اور کافروں سے جا کے کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، کہ ہماری 1400 1500 تعداد دیکھ کے تمہارے دل میں خیال آئے کہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں، جانور خرید کے لائے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں خالص اللہ کے گھر کا طواف کرنے۔ اس پر کافروں نے کہا کہ عثمان تم اب آ گئے ہو۔ جب وہ پہنچ گئے سینے کعبہ میں کافروں سے مذاکرات کیے، انہوں نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو، کعبہ تمہارے سامنے ہے اور تم بڑے شریف الطبع تھے، بڑے نرم دل تھے، تمہارے بڑے احسانات ہیں مکہ والوں پہ، اب تم آ گئے ہو، اس سال تمہارے نبی اور ان کے اصحاب کو اجازت نہیں کہ وہ آ کے طواف کر سکیں، تم آ گئے ہو غنیمت جانتے ہوئے، تمہیں اجازت ہے تم طواف کر لو، کعبہ تمہارے سامنے ہے تم طواف کر لو۔ اب 6 سال کے بعد گئے تھے، سینے کعبہ میں کھڑے ہیں، دل مچل رہا تھا، احرام باندھ کے چلے تھے، سواری خرید کے چلے تھے، سینے کعبہ میں کھڑے ہو کے اجازت مل رہی ہے عثمان تم طواف کر لو۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا بھی جلدی میں چلو، مجھے مل گئی ہے میں تو یہ سعادت پا لوں۔ اگر آج کے زمانے کا کوئی مسلمان ہوتا وہ کہتا بھی سینے کعبہ میں یہاں سے مڑ کے جانا محرومی ہوگی، شقاوت ہوگی، آ گیا ہوں، غنیمت ہے، اجازت بھی مل گئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو طواف کر لوں، طواف کر لوں، حضور علیہ السلام کے ساتھ پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ اگر آج کا مسلمان ہوتا تو طواف کی طرف جاتا، مگر قربان جائیں اس نہج پہ ایمان کو لانے کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی نے کہا نادان لوگوں تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، کیا کعبہ، کیا اس کی عظمت اور کیا اس کے طواف کا ثواب، جس عبادت اور جس طواف میں
اس کعبے کی عظمت کو سمجھانے والے تو وہی حبیب ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ کیسے عثمان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ حضور ساتھ نہ ہو اور میں کعبے کا طواف کر لوں؟ عثمان غنی نے کہا 1000 طواف کعبہ قربان، وہ طواف کعبہ جس میں حضور شامل نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلے میں سینے کعبہ میں کھڑا ہوں، بھلے اجازت مل گئی ہے، مگر حضور نہیں ہیں تو 1000 ایسے طواف قربان کرتا ہوں میں۔ اور وہاں سے واپس خالی تشریف لے آئے تھے۔ تو یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا۔ اب اسی طرح چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم نے یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت کی ہے۔ عبارتیں چھوڑ کے چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بڑے اختصار سے یہ حدیث بھی معروف زمانہ ہے، بڑی کثرت سے آپ نے سنی ہوگی۔ ایک غزوہ کی واپسی پہ جب آقا علیہ السلام نے نماز عصر کی پڑھ لی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی گود میں آرام کر رہے تھے سر اقدس رکھ کے، ان کی نماز رہتی تھی، انہوں نے نہیں پڑھی تھی ابھی، عصر کی نماز ان کی رہ گئی تھی، آقا علیہ السلام نے ادا فرما لی تھی اور ان کی گود میں آرام کرنے لگے سر اقدس رکھ کر۔ اس پر عصر کا وقت گزرنے والا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ کے عقل نے اور ان کی عبادت کے ذوق نے چاہا کہ حضور کو بیدار کر دوں، کہ حضور میری نماز رہتی ہے عصر کی وہ ادا کر لوں، مگر عشق محبت اور ایمان نے کہا کہ علی نہیں، ایسی 1000 نمازیں جیسے عثمان نے طواف قربان کیا تھا، 1000 نمازیں حضور کے آرام پہ قربان۔ نماز جاتی ہے تو جائے مگر آقا علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے، اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا قریب سے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرنے کا، جی بھر کے تلاوت کر لیں آج۔ سو انہوں نے آقا علیہ السلام کو بیدار نہیں کیا اور آرام آقا علیہ السلام کرتے رہے۔ جب مغرب کا وقت شروع ہوا اور عصر کا وقت جاتا رہا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے۔ اب لطف کی بات یہ ہے، بیدار ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے پوچھا علی کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی تھی؟ کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی تھی؟ عرض کیا حضور نہیں، میری نماز عصر قضا ہو گئی، رہ گئی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب تک وقت تھا معلوم تھا، وقت کے ہوتے ہوئے نہیں پوچھا کہ علی پڑھی ہے یا نہیں، جب گزر گیا اب پوچھا کہ علی پڑھ لی تھی یا نہیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور نہیں پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اب بتاؤ قضا کرو گے یا ادا پڑھنا چاہو گی؟ عرض کیا آپ کے آرام پہ قربان ہو، جیسے آپ کی موج آئے اسی طرح کر دوں گا۔ اب حدیث میں آتا آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھا دیے اور عرض کیا باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ اب صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، غور کریں، آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، ایمانداری سے فیصلہ کریں، نماز کا چھوڑنا یہ کون سی اللہ کی اطاعت ہے؟ نماز کا وقت گزر جائے یہ کون سی اطاعت ہے اللہ کی؟ یہ فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے؟ تو یہ اوروں کے لیے ہو، اوروں کے لیے اور کاموں کے لیے نماز رہ جائے تو نافرمانی ہوتی ہے، مگر اللہ نے کہا میرے حبیب کی خدمت میں رہ جائے تو پھر میری یہ فرما برداری ہو جاتی ہے، میری بارگاہ کا ادب ہو جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھا دیے دعا کے لیے کہ باری تعالیٰ سورج کو لوٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے سورج اسی مقام پہ پھر سے واپس پلٹ کے عصر کے مقام پہ آ گیا اور دن پھر سے واپس طلوع ہو گیا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے عصر کا وقت گزرا ہی نہیں، اور معاملات اسی نہج پہ آ گئے۔ فرمایا علی لو اپنی نماز ادا کر دو۔ انہوں نے اپنی نماز ادا کی اور وقت میں ادا کی۔ حدیث یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ اب اس میں ساتھ ایک دوسری حدیث کو جوڑ رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سورج جب مغرب میں غروب ہوتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقام پہ پہنچ کے سجدہ کرتا ہے۔ غروب ہوتے ہی سورج اپنے مقام پہ پہنچ کے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ اب ہر شخص بول کے یہ جواب دے کہ جب اس دن سورج غروب ہوا تھا تو کس مقام پہ تھا؟ اللہ کے حضور سجدہ کر رہا تھا یا نہیں؟ بولیے، مقام سجدہ پہ تھا یا نہیں؟ تو اس دن بھی سورج مقام سجدہ پہ تھا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں تھا۔ ادھر سورج مقام سجدہ پہ تھا، ادھر مصطفیٰ نے دعا کی باری تعالیٰ سورج کو لوٹا دے، اور انگلی مبارک کا اشارہ کیا۔ میرا ایمان
میرا وجدان، میری محبت یہ کہتی ہے کہ سورج نے پوچھا ہوگا باری تعالیٰ ایک طرف معمول کا تیری بارگاہ کا سجدہ ہے، دوسری طرف اسی مقام پہ تیرا حبیب بلا رہا ہے، اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب نے کہا ہوگا سورج علی کے عمل کو تو نے دیکھا نہیں، مصطفیٰ کی عظمت کی خاطر ہر قانون بدلا جا سکتا ہے، جیسے علی نے اپنی نماز چھوڑ دی تھی، سجدے تو ہر روز ہوتے رہیں گے، مصطفیٰ نے بلایا ہے ان کی نوکری میں حاضر ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ایک آخری آیت پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں بڑے اختصار سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بڑی معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے تکلفی میں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، اس طرح میرے حبیب کو نہ بلا بیٹھنا، بے تکلفی میں میرے حبیب کو نہ پکار بیٹھنا۔ اگر آواز اونچی کر لی، دو چیزوں کا بیان کیا، میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر لیا، یا جیسے اوروں کے ساتھ بات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، اوروں کو بلاتے اور پکارتے ہو، اس طرح پکار لیا، ان تحبط اعمالکم، نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تمہارے سارے اعمال جلا دوں گا، سب اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تم لٹے جا چکے ہو، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچا، ایمان بھی نہیں رہا، اس بات کا تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا۔ اب اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ جیسے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یہ حکم تھا، اسی طرح آج بھی میں بڑے اختصار سے بغیر تفصیل میں جائے یہ نچوڑ اس آیہ مبارکہ کا دے رہا ہوں، جالی مبارکہ کے ارد گرد حرم روضہ اطہر، حرم آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے حرم کے ارد گرد آج بھی اسی حکم کا اطلاق ہے کہ اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ اس لیے اہل ایمان اور اہل ادب وہاں پہ جا کے اپنی سانسوں کو بھی آستہ سے گزارتے ہیں کہ کہیں ہماری سانس بھی اونچی نہ ہو جائے، تو یہ آج بھی اس حکم کا اطلاق ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے بعض کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، مماثلت کی بات کی کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کرتے ہو، ولا تجہروا لہ، فرمایا خبردار میرے حبیب کو اوروں جیسا نہ سمجھ لینا، بلاتے ہوئے، پکارتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے، پکارتے ہوئے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی ہم جیسے ہیں، اپنے جیسا سمجھ کے پکار نہ لینا، مثلیت کا عقیدہ نہ بنا لینا کہ ان کا مقام کوئی زیادہ نہیں، بس ہم جیسے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر اس طرح کا عقیدہ مماثلت کا آ گیا، ان تحبط اعمالکم، خبردار کوئی ایک عمل بھی تمہارے پلے نہیں رہے گا۔ یہ ادب کا معنی دیا ہے اللہ نے کہ میرے حبیب کا ادب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا کرو، نہ تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی جائے، اور نہ مماثلت کا عقیدہ رکھنا، پکارنے میں، بلانے میں، حبیب کی عظمت اور شان میں، ادب اور احترام میں مماثلت کا عقیدہ بھی نہ رکھنا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر یہ عقیدہ بھی تمہارا اتنا سا بھی بن گیا تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس میں ایک بڑی دقیق اور لطف کی بات اور ایمان افروز بات وہ یہ ہے کہ رفع صوت یعنی آواز کا بلند ہونا دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی گستاخی کے ارادے سے آواز بلند کر دے، اس کا ارادہ ہی گستاخی کا ہو، اس طریقے سے آواز بلند ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا معنی آواز کی بلندی کا یہ ہے کہ بے دھیانی میں کسی سے آواز اونچی ہو جائے، بے توجہی میں، کم علمی میں آواز بلند ہو جائے۔ اب اللہ نے آیت پہ غور کریں تو اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ اس نہج پہ آواز ہوگی تو بے ادبی ہے، اگر بے دھیانی میں ہوئی تو بے ادبی نہیں، کوئی قید نہیں، مطلق رکھا۔ اور قاعدہ ہے عربی لغت کا المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق جو ہوتا ہے اس کا اطلاق عام ہوتا ہے ہر شے پر۔ اب
توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب ایمان والوں کا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ اور ایمان والا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ گستاخی کے ارادے سے آواز بلند کرے۔ ایمان والا تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بے ادبی کے ارادے سے اپنی آواز اونچی کر بیٹھے۔ تو یہ جہت تو ایک طرف نکل گئی، خارج ہو گئی کہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ ایمان والو تم آواز اونچی نہ کرنا، اور جان بوجھ کے بے ادبی کے ارادے سے تو وہ کر نہیں سکتے۔ اب رہ گیا پیچھے ایک ہی طریقہ، بے دھیانی میں آواز اونچی ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، میرے حبیب کی بات کرتے ہوئے، میرے حبیب کی عظمت کو سیکھتے ہوئے کسی عام لفظ کا انتخاب نہ کر لینا۔ یہاں پہ بے دھیانی کا عذر قبول نہ ہوگا۔ جس طرح بھی میرے حبیب کی بے ادبی کر بیٹھو، بے دھیانی میں بھی ہو جائے گی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اتنا حساس کر دیا اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے ادب کو اور حضور کی بارگاہ کے احترام کو۔ سو اس لیے حاضرین محترم، ہمیں اپنے ایمان کو اس جہت پہ لانا ہے کہ ہر حد کو توڑ کے حضور سے ادب کیا جائے اور احترام کیا جائے اور آقا علیہ السلام سے محبت کی جائے، اور ہم سب اپنی حیثیت کے مطابق، ایک تو ایمان کے تقاضے کے مطابق حضور کی ناموس کا اور عظمت اور شان کا بیان کیا، اس کے اظہار کا بیان کیا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا تھا اور ضرورت تھی وقت کی۔ دوسرا، اپنی حیثیت، اپنی بساط کے مطابق اپنی زبان سے مذمت کرتے ہیں ہندوستان کے اداروں کی اور اس نظریہ آزادی اظہار رائے کی، اور اس خبیثہ جو انسانیت کے نام پر دھبا اور داغ ہے، اس خبیثہ اور گھٹیا ترین خاتون کی جس نے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی اور بے ادبی کی اور نازیبا کلمات کہے، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق مذمت کرتے ہیں۔ اور ملک پاکستان کے اداروں سے، افواج پاکستان سے، حکمرانوں سے یہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرتے ہیں، اپنی آواز کی بساط کے مطابق، کہ وہ اپنے اپنے منصب کے مطابق اس خاتون کی اور ہندوستان کی گورنمنٹ کی مذمت کریں، پرزور مذمت کریں، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کریں جب تک کہ اس آزادی اظہار رائے مذہب میں اس کو شامل نہ کیا جائے، اور مذہب کی جب تک تحفظ نہ ہو سکے، جب تک اس عقیدے کا، اس نظریے کا تحفظ نہ ہو سکے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے ہر معاملے میں۔ اور چونکہ ہر شے سے بڑھ کے حضور کی عظمت اور ہمارے ایمان کے لیے ہر شے سے بڑھ کے آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو جیسے ابتدا میں آیا قرآن مجید کا قاعدہ اور قرآن مجید کی تعلیم، اگر حضور کی محبت میں اس قدر فنائیت نہیں آتی تو ہمارے پلے بچتا ہی کچھ نہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں رہتا۔ اور عام حاضرین اور سامعین جو یہاں پہ ہیں اور سننے والے ہیں، ان سے گزارش اور مطالبہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں تک جس کی آواز ہے، وہ حضور علیہ السلام کی رفعت ذکر کا بیان کرے، اس کی پوسٹیں لگائے، حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار کرے، اور اس خبیثہ خاتون کی مذمت کریں، اور اداروں سے مطالبہ کریں اس کی مذمت کرنے کا اور اس نظریہ کے خلاف اقدامات کرنے کا، اور مذہب کو اور بانی مذہب کو اور آقا علیہ السلام کی ناموس کی تحفظ کا، اس کے بارے میں نظریات قائم کرنے کا اور اس کا اہتمام کرنے کا۔ ہر شخص سوشل میڈیا جو استعمال کرتا ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کے ایمان کا تقاضا، فرض اور واجب سمجھ کے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، حضور سے وفا اور محبت کرنے کے لیے ہر شخص اپنی اپنی آواز اپنے اپنے حصے کی اپنے اپنے انداز کے مطابق وہ بلند کرے۔ اس میں اور بڑے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمارے ایمان کی سلامتی ہوگی، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اور ایمان میں قوت اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے احوال پہ کرم فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اقدس کا صدقہ ہمارے ایمان میں قوت اور رفعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔